بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر عليهما السلام أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعامل العادل والصادق العامل يا مولاي أنا أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك وصلى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے آپ کے حاضر خدمت ہے اور شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مناسبت سے اس وقت آپ مشی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نہایت ہی عظیم موقع ہے تمام مومنین کے لیے اور بالخصوص ان افراد کے لیے جو اس وقت حرم کاظمین علیہ السلام کی طرف رواں دواں ہے اور زیارت حضرت موسیٰ جعفر علیہ السلام کے زیارت کے مشتاق ہے۔ انسان کو ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کربلا میں ہو یا عتبات عالیات کے نزدیک۔ انسان کی وہ جو ضرورت ہے اور جو خدا کے نزدیک سب سے عظیم عمل ہے وہ یقیناً انسان کا اخلاص ہے۔ اگر انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا رہے لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو یقیناً وہ اعمال اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے اور وہ شخص کسی اعتبار سے بھی اللہ کی قرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اخلاص کے بارے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے قلب میں اخلاص پیدا کر چاہے آپ کا عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان اعمال کم انجام دیتا ہے لیکن اگر اخلاص ہے تو وہ اخلاص ہی انسان کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں اس ذیل میں موجود ہے، چاہے وہ شہدائے کربلا ہو یا وہ افراد جنہوں نے حجت الوقت کے ساتھ اخلاص کیا اور اپنے مال جان عزت ناموس سب چیز وقت کے امام کی خدمت میں رکھ دیے اور حتی شہید ہو گئے، چونکہ انسان کے پاس جان سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو سلام ہے کہ جو اپنے وقت کی حجت کے مخلص ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے بھی عمل راہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو کہ وقت کے امام ہے اس وقت موجود ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ یقیناً ہر شخص کو بہتر پتہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے وقت کے امام کے ساتھ کس قدر خالص اور کس قدر اس کے اعمال خلوص سے بھرے ہوئے ہیں۔ اخلاص کے بارے میں پھر فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل عملا فیہ مثقال ذرۃ من ریاء۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی عمل کو قبول نہیں کرتا چاہے اس میں مثقال کے برابر ریا ہی کیوں نہ پائی جاتی ہو۔
یعنی اگر ایک شخص ریاکاری کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل یقیناً قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس وقت جو آپ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں مومنین کی ایک جمع غفیر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جہاں سب نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے کام سے دستبردار ہوئے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں زندگی میں، اور ان سب کاموں کو چھوڑ کے امام زیارت کے لیے نکلے، یہی تو اجر رسالت ہے کہ جو رسول اللہ کے اجر رسالت کو دینا ضروری ہے، اور اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے مودت اہل بیت علیہم السلام۔ تو اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر مومنین کی جمع غفیر کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین اپنے سب کام سے دستبردار ہو کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی تو اخلاص ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اور اخلاص کے بارے میں پھر فرمایا کہ طوبی للمخلصین، خوشخبری ہے، خوشبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو مخلص ہے۔ اولئک مصابیح الہدی، یہ لوگ اللہ کے روشن چراغ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک مومن کا وجود جو خلوص سے بھرا ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگیاں مختصر ہوتی ہے، یقیناً آپ جس علاقے میں بیٹھے ہیں آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کا چاہنے والا مومن، اس کی ایک لمحے کی زندگی، اس کے برکات کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو تب انسان کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا تھا اور وہ کیا کر رہے تھے۔ یہ خلوص خود اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو مودت ہے، اسی سے ہی انسان کے وجود میں وہ برکات آ جاتے ہیں کہ اس کا ہر کام، اس کا ہر فعل، اس کا ہر کردار حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ مومنین کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عزادار ہیں، اور عزاداری میں جس خلوص کے ساتھ مومنین جا رہے ہیں، یا ان کے علاوہ وہ مومنین جو یقیناً یہاں تک پہنچنے کے لیے مراحل کی ضرورت ہے، اور انسان اتنے شاید مراحل کو طے نہ کر سکے۔ دنیا کے مشکلات زیادہ ہیں، مالی مشکلات ہے، دوسرے مشکلات ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جن کو انسان چھوڑ نہیں سکتا، لیکن وہ خود جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عزادار ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ خلوص کی اگر بات کی جائے اور مناسبت بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہو، تو میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کروں۔ نشاپور میں زائرین اگر گئے ہو تو وہاں پہ ایک حرم ہے، بی بی شتیتا کے نام سے معروف وہ حرم ہے۔ آپ اس بی بی کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، اگر کوئی جانتا ہے بہت عظیم مرتبہ ہے۔ کہاں سے یہ مرتبہ؟ یا خلوص کی وجہ سے، کہ وہ خلوص جو وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رکھتی تھی۔ اس واقعے کو کافی سارے مورخین اور علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جیسے کہ ابن شہر اشوب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو تحریر کیا، اور مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معروف کتاب بہار میں اس واقعے کو نقل کیا۔ لکھتے ہیں کہ اہل نشاپور ایک دفعہ جمع ہو گئے جب شہادت حضرت امام صادق علیہ السلام ہوئی، تو یہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اموال اور خمس کو وقت کے امام کی خدمت میں بھیج سکیں۔ تو اس شہر کا نہایت ہی پرہیزگار شخص
جس کا نام محمد ابن علی نشاپوری، جو کہ ابو جعفر خراسانی کے نام سے معروف ہے، اس کو انتخاب کیا گیا، اور جو اموال ان کے پاس تھے انہوں نے ابو جعفر خراسانی کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مال کو وقت کے امام کی خدمت میں آپ بھیج سکیں، چونکہ وہ دور نہایت ہی کھٹن دور تھا۔ ایک طرف سے بنو عباس کے مظالم کا دور تھا، اور بہت سارے دوسرے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، جس میں سے سحر فرست عبداللہ افتح، جنہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا اور کافی معروف ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے 30,000 دینار اور 50,000 درہم ان کو دے دیے اور کہا کہ ان کو وقت کے امام کی خدمت میں بھیج دیں، اور ساتھ میں کچھ ورقے بھی دیے کہ جس کو موم سے بند کیا گیا تھا اور اس کے اوپر مہر لگائی تھی، اور کہا کہ اے ابو جعفر خراسانی، اس کو امام کی خدمت میں لے جائیں، اور اس میں کچھ سوالات ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو کہ موم سے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں اور مہر ہے۔ آپ جس شخصیت کے پاس جا رہے ہیں، اگر اس نے اس چٹھی کو کھولا تو سمجھ جائیے گا کہ یہ وقت کا امام نہیں ہو سکتا، چونکہ وقت کے امام کے پاس تو علم غیب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کو کہ وہ جا کے چٹھی کو کھولے اور پھر اس کو پڑھے۔ تو لہٰذا یہ عزم کرتے ہوئے ابو جعفر خراسانی مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور رستے میں یہ خاتون بی بی شتیتا ان سے ملاقات کے لیے آئی اور کہا کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ تو ابو جعفر خراسانی نے کہا کہ ہاں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، اور میں یہاں کے شیعوں کے اموال کو امام کی خدمت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے ایک کیسہ نکالا جس میں ایک درہم تھا اور ایک کپڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی وقت کے امام کی خدمت میں آپ پہنچا دیجئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیسے بہت کم ہے تو انہوں نے کہا کہ اے ضعیفہ، میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس قدر کم مقدار میں اس مال کو امام کی خدمت میں لے جاؤں۔ تو اس ضعیفہ نے نہایت ہی معرفت کے ساتھ فرمایا کہ اے ابو جعفر، اللہ کے نزدیک اللہ کبھی حق سے حیا نہیں کرتا، اور جو چیز ہے میرے پاس، جو خمس ہے، میں اس خمس کو وقت کے امام کی خدمت میں پہنچانا چاہتی ہوں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو اس کو امام کی خدمت میں رکھ دیں۔ تو یہ اس تھوڑے سے مال کو لے کے نکلے، اور جب مدینہ پہنچے وہاں دیکھا کہ عبداللہ افتح، جس نے کافی وہاں پر فتنہ برپا کیا ہوا تھا اور لوگ گمراہ ہو رہے تھے، تو یہ ان کے پاس پہنچا، لیکن جب چونکہ یہ عالم اور فاضل شخصیت تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس میں وہ امامت کے اوصاف نہیں پائے جا رہے ہیں، اس کے کچھ چال ڈھنگ دے کے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ وقت کے امام نہیں ہو سکتے، تو نہایت ہی مایوسی کی حالت میں یہ مدینہ میں پھر رہے تھے کہ اچانک ایک شہزادہ، ایک لڑکا آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو جعفر، آپ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وقت کے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہی وقت کے امام ہے اور اللہ کی طرف سے منصوب اور منصوص ہے۔ تو انہوں نے گھر کا عطا پتہ بتا دیا۔ ابو جعفر جب وہاں پہنچے تو امام نے ابو جعفر کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو جعفر، آپ 30,000 دینار لے کے آئے ہیں اور 50,000 درہم لے کے آئے ہیں، کہاں ہے وہ؟ اور ساتھ میں ایک خط بھی لے کے آئے ہیں اہل نشاپور کا، جس کا میں نے کل رات ہی آپ کو جواب دے دیا تھا، وہ آپ کے پاس رہے۔
میں نے ان کا جواب دے دیا، لیکن وہ 30,000 درہم اور 50,000 دینار اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور وہ کیسہ جو شتیتا میرے لیے بھیج چکی ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو ابو جعفر نہایت ہی حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ وقت کے امام ہی ہو سکتے ہیں جس کے پاس غیب کا علم ہے۔ انہوں نے وہ کیسہ دے دیا، اور اس کے بعد امام نے دقیقاً وہی جملہ دہرایا، فرمایا کہ اللہ حق سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے اس کے بدلے میں 40 دینار اور ایک کپڑا ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے ابو جعفر، اس کو آپ شتیتا کو دے دیجئے اور ان کو کہیں کہ 19 دن کے بعد وہ فوت ہو جائیں گی، اور یہ جو پیسے میں بھیج رہا ہوں اس سے اپنے لیے ہی خرچ کر دیں، اور میں ہی ان کا جنازہ پڑھوں گا۔ اور یہ باقی سب چیزیں انہوں نے مجھے واپس کیے۔ میں بڑا تعجب کر رہا تھا کہ ایسا کیا ہے کہ امام بی بی شتیتا کے تھوڑے سے رقم کو قبول کر رہے ہیں، لیکن اتنے سارے مال کو قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ تو یہ جب واپس آئے اور نشاپور میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ عبداللہ افتح کے فتنے میں پھنس چکے ہیں، اب وہ شیعہ نہیں رہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا صدق امامی، میرے امام سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے وہ سارے کے سارا مال ان کو واپس کر دیا، اور بڑی خوشی سے بی بی شتیتا کے گھر میں گئے، دیکھا تو وہ ابھی تک شیعہ ہے اور مومنہ ہے۔ تو انہوں نے وہ 40 دینار ان کو دے دیا، اور ساتھ میں وہ کپڑا بھی دے دیا، اور کہا کہ وقت کے امام کا فرمان ہے کہ 19 دن کے بعد آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی، اور امام ہی آپ کی جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ ابو جعفر خراسانی کہتے ہیں کہ میں نہایت ہی تعجب کر رہا تھا کہ کہاں مدینہ اور کہاں نشاپور، اور پھر میں نے دیکھا کہ 19 دن گزر گئے تو بی بی شتیتا فوت ہو گئی۔ تو میں اس تعجب میں تھا کہ کہاں مدینہ اور کہاں نشاپور، امام یہاں کیسے آئیں گے؟ تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پر امام سوار ہے اور نشاپور میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آواز دی کہ شتیتا کا جنازہ کہاں ہے؟ تو پوری تیاری ہو چکی تھی اور میں آگے بڑھا، اور امام نے شتیتا کا جنازہ پڑھ کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ ہے کہ یہ وہ خلوص ہے کہ جو ہم بس اوقات اعمال کی زیادتی میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اخلاص ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ کثرت اعمال پر کہے کہ ہمارے اعمال بہت زیادہ ہے۔ اعمال کی زیادتی ملاک نہیں ہے کہ انسان اس مقام پہ پہنچے کہ جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہے، بلکہ انسان کو ضرورت ہے اخلاص کی۔ اور آج یہ جو عزاداری آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، عزاداری کا سلسلہ بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف سے کافی سارے مشکلات بھی ہیں۔ مثلا کورونا کا مسئلہ ہے، وبائی امراض ہے، تمام کے تمام جتنی بھی گورنمنٹس ہے وہاں پر اس مسئلے کو نہایت سیریس لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ عرصے سے تعداد زائرین کی اتنی زیادہ نہ رہی، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ جتنے مشکلات بڑھ رہے ہیں، جتنی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، عزاداری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ یہی تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور کی دستک ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وبائی امراض زیادہ ہو جائیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، لوگ ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلیں گے۔ عزاداران حضرت سید الشہداء علیہ السلام، یا عزاداران جو آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، عزاداران حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
اہل بیت کے عزادار ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہی لوگ ہی تو ہوں گے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ لوگ دستے کی شکل میں دستوں میں یہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور یہی لوگ ہوں گے جو نصرت امام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس امام کی دستک ہے یہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس مشکل حالات میں آج مومنین عزاداری کو فروغ دے رہے ہیں، حتیٰ یہ نہیں کہ اہل عراق صرف عزاداری کر رہے ہیں، آپ یقین فرمائے کہ ہم کربلا مقدسہ میں ایسے پیشرفتہ ممالک، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے کچھ کنٹریاں، بہت ساری ایسی جگہ کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور ڈاکٹری کے اعتبار سے وہ ہمارے میڈل ایسٹ سے کافی پیشرفتہ ہے، لیکن وہاں کے جب مومنین دیکھتے ہیں، جب کربلا آتے ہیں اور ان کے آنسو ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا عشق ہے کہ اس قدر انسان ہمارے ہاں یہاں میڈل ایسٹ سے لوگ اس طرف جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ انسانی شہوات اور انسانی آرزو اور انسانی خواہشات کا تقاضا ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر جگہ میں چلے جائیں۔ آپ واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رستے میں فوت ہو جاتے ہیں، کس لیے؟ یورپ جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ وہاں ایسے مومنین جن کی پیدائش ہی وہاں پر ہوئی ہے، جب یہاں کربلا آتے ہیں تو ان کے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ دیکھ کے انسان تعجب کرتا ہے کہ بہترین جاب اس کے پاس ہے، بہترین فیسلٹیز ان کے پاس ہے، لیکن جب بات آتی ہے اہل بیت کی تو ان کے دل شمع کے منہ کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ اور یہ عزاداری کا سلسلہ کہ جہاں حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یقیناً اپنے جد کے بہت بڑے عزادار ہیں، مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور اس کا درد اس سے زیادہ کون حس کر سکتا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزاداری ہے یا دوسرے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری ہے؟ یقیناً وقت کے امام سے زیادہ کوئی بڑا عزادار تو نہیں ہو سکتا، اور آج یہ جو عزاداری ہے اس کا سلسلہ اور خود مومنین نے جس طریقے سے شعائر الہیہ کو فروغ دیا ہے، یقیناً ان لوگوں کی مثال نہیں ہے۔ یہ جا رہے ہیں زمین پہ لیکن گویا یہ عرش پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق ہے، اور اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں دعا گو ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی تشریف لائیں اور عزادار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں آپ کا نام بھی تحریر ہو سکے۔ البتہ آپ کا نام تحریر ہو چکا ہے، میں نے عرض کیا، واقعی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بی بی شتیتا کا، نشاپور کی رہنے والی ہے، لیکن دل کہاں ہے؟ دل اس کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہے۔ دلوں پہ حکومت کرنے والے ہیں یہ۔ ایک دفعہ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، حکمران ہے، لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، یہ کام کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ حکومت ان کی فقط جسموں کے حد تک ہے، لیکن قربان جاؤں اہل بیت علیہ السلام پر کہ ان کی حکومت جسموں پہ نہیں ہے، ان کی حکومت دلوں پر ہے، دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دلوں کی حکومت یہی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہے، کسی بھی ملک میں ہے، کسی بھی کونے میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، زندگی کیسے گزار رہا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کرتا کہ اہل بیت کی عزاداری ہو
اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائے۔ بس یہی تو ہے کہ جو انسان کو اس منازل تک اور اس مقامات تک لے کے جاتی ہے کہ جس کو خلوص کا مقام کہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو زیادہ تر خلوص پر ہوئی ہے کہ خلوص کیا چیز ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں خلوص کے، اور بہت سارے واقعات ہیں وفاداریوں کے۔ ہر ائمہ کے دور میں ایسے افراد پائے جاتے تھے، چاہے آپ رسول اللہ کے دور میں اصحاب با وفائے رسول اللہ کو ملاحظہ فرمائے، یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام مالک اشتر ابی ذر غفاری سلمان محمدی، یا یاران با وفائے امام حسن مجتبی علیہ السلام، یا حضرت سید الشہداء علیہ السلام۔ مثالیں موجود ہے۔ آج ہم جو ہے عزاداری کر رہے ہیں تو اس عزاداری سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان عزاداریوں سے فقط سیاسی مفادات حاصل کرنے چاہیے۔ نہیں جناب، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، عزاداری ہوئی ہے اور ہر امام کے دور میں عزاداری ہوئی ہے، کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے۔ عزاداری سے آپ روحانی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کی خلقت کی ہے اس وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، اسی عزاداری کے وسیلے سے وہاں تک رسائی حاصل کریں۔ نہ یہ کہ ہم عزاداری اس نیت سے کریں کہ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ ہیں، ہم کتنے مخلص ہیں۔ عزاداری کو خاص کر دیجئے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، چونکہ امام جو ہے وہ آپ کی عزاداریوں کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ یہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ جو عزادار حضرت سید الابرار، وہ کسی طریقے سے اس کے دل میں یہ خیالات آتے بھی نہیں ہیں کہ وہ مثلا عزاداری کر رہا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ دیکھ کے خوشی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یہ کتنے زیادہ ہیں، ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ ریا تو اس میں ہے ہی نہیں۔ وہ جو آیا ہے معصومین کے پاس خود اپنے لیے آیا ہے، وہ کسی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آج ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عزادار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی جس کی ہمیشہ سے ایک کوشش رہی کہ عزاداری اہل بیت علیہ السلام کو پوری دنیا میں فروغ دیا جائے۔ آپ یہاں پر ہمارے پروگرام کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہم گفتگو جو کرتے ہیں وقت کے امام کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ سب کے سب ایسے موضوعات ہے کہ جو وقت کے امام کے ساتھ ہی ٹچ ہے، اور انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو علماء نے جو طریقہ بتایا وہ یہی عزاداری ہے کہ انسان اس عزاداری کے ذریعے سے وقت کے امام کا منتظر ہے۔ عزاداری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان فقط عزاداری کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے، بلکہ یہ تو ہم وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا عزادار حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو یہ جو عزاداران اہل بیت علیہم السلام ہے، ان کی کوئی مثال نہیں۔ یہ وہی ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو یہ ان کے ساتھ بھی ہوں گے جو ان کے قبور پر اس قدر حساس ہے کہ ان کی دل کی ٹھنڈک ان کی قبور سے ہوتی ہے، اور یہ تو پھر نور ہی سب ایک ہی نور ہے، کلنا نور واحد، ایک ہی نور ہے۔ یعنی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وقت کے علی بھی ہے، وقت کے حسین بھی ہے، وقت کے امام جعفر صادق بھی ہے، اور وقت کے موسیٰ کاظم بھی ہے، اور وقت کے علی الرضا بھی ہے۔ وہی ہے کہ جو مقصود ہے ہر مومن کا،
اس کی وجود جو ہے انسان کی، ہر انسان، ہر مومن کا وہی مقصود ہے، وہی تک تو رسائی ہے۔ فرمایا کہ ظہور کا صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت ہی ہر جگہ پہ شور شرابہ ڈال دیتے ہیں، ہر جگہ پر بے قراری کرنے لگے جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا میرے فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کو صبر سے انجام دیتے رہو، صبر سے ظہور کا انتظار کرتے رہو۔ کون سا صبر؟ صبر بھی کریں تو کون سا صبر کریں؟ آپ یقین جانیں اگر آپ کے خود اپنے عزیز اور اقارب میں سے کوئی شخص ایک دفعہ غائب ہو جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہو جائے۔ ہمارے تو وقت کے امام غائب ہے، تو وقت کے امام کے ظہور کے لیے کیا بےتابی نہیں ہوگی؟ لیکن مولا نے فرمایا نہیں، مولا کے ظہور کو صبر سے انتظار کرتے رہو۔ صبر، یہ صبر جو ہے یہ خود عزاداری ہے، کہ جہاں ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو یا عزاداری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا دوسرے ائمہ کی عزاداری ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ عزاداری ہی میں لگے رہتے ہیں۔ ہم سوتے ہیں تو عزاداری، ہم جاگتے ہیں تو عزاداری، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کو اپنے عزاداری سے ان کو کوئی اور کام ہی نہیں آتا، یہ تو صرف عزاداری ہی عزاداری کرتے ہیں۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم منتظران امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے اور عزاداران اہل بیت علیہم السلام ہے۔ باعث شرف ہے یہ مقام ہمارے لیے۔ اور آپ صاحبان سے بھی آخر میں ایک گزارش کروں کہ چاہے دن ہو یا رات ہو، خلوص کے ساتھ وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہنا۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم گنہگاروں کی کیا آمادگی ہے، یقیناً آمادگی ہونی چاہیے کسی حد تک، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کوئی خاص امتحانات سے گزر کے ہی امام کا انتظار کرنا ہے۔ امام کے انتظار جو آپ عزادار اہل بیت علیہم السلام ہے تو بس آپ بہترین انتظار کر رہے ہیں، اس سے انتظار کا کوئی اور اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور یہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ جس سے اچھا موقع ہمیں فراہم نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی تمام مومنین کے نیابت میں حجت خدا کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔